اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی بہت تعریف حمد ثنا اور اس کے پیارے محبوب نور مجسم صدر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے ہدیہ صلاۃ و سلام کے بعد انتہائی قابل احترام قائد طلبہ برادر مکرم جناب شمس مصطفیٰ صاحب اسدی، دیگر نومنتخب قائدین انجمن طلبہ اسلام اور معزز و محترم جناب ضیاء شاہد صاحب، مکرمی جناب ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب، دراصل یہ آخری جو نشست ہے یہ ولولہ تازہ کو جمع رکھنے کے لیے ہمارے جو نومنتخب کی عادت ہے انہی کے خطاب کے لیے ہوتی ہے۔ میں اپنی معلومات کل آپ سے کر چکا تھا، مگر پھر مجھے دعوت کی خطاب دے دی گئی ہے تو انجمن طلبہ اسلام کے عظیم اور باشعور اور بابصیرت ساتھیوں، میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا، وہ یہ کہ آپ کو اس ماحول میں باشعور ہو کر اپنی دیکھتی آنکھوں کو اشیاء کی حقیقت تک پہنچا کر، اپنے ماحول کے زیر و بم کو دیکھ کر، اپنے تعلیم اداروں کے ماحول کو دیکھ کر اور اپنے وطن کا خیال کر کے اپنے آپ کو توانا اور مضبوط بنا کر کے زندہ رہنے کا اہتمام کرنا ہے۔ انجمن طلبہ اسلام کے بارے میں بہت ساری باتیں، نسب العین کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ نے سنی۔ اپنے اس سبق کو دہراتے رہیے اور اس پر قائم رہیے کہ انجمن طلبہ اسلام ہماری مادر فکری ہے اور ہم نے اس مادر فکری کی عظمت کو اس پر آنچ نہیں آنے دینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی آپ سمجھیے کہ اب زمانہ بدل رہا ہے، اب حالات بدل رہے ہیں۔ اس زمانے میں وہی قوت بچے گی جو منظم ہوگی، وہی قوت آگے بڑھے گی جس کے پاس فکری اسلحہ ہوگا، وہی قوت کامیاب ہوگی جس کے پاس کردار کی طاقت ہوگی، وہی طاقت آگے بڑھے گی جس کے پاس علم کا اسلحہ ہوگا۔ تو میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کے نعرے سلامت رہیں، آپ کے جذبات کے طوفان مچلتے رہیں، مگر آپ تعلیمی اداروں میں کتاب اور قلم کے فروغ کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیے۔ اپنے گھروں کو، اپنے ڈرائنگ روموں کو آپ لائبریریوں میں بدل دیجیے۔ آپ اپنے کمروں میں فلمی رسالوں کی بجائے جہاں دیگر طالب علم خرافات میں الجھ گئے ہیں، آپ کتابوں پہ انبار لگا دیجیے۔ آپ حروف کے تقدس کو پہچانیے، آپ الفاظ کے تقدس کو پہچانیے، آپ علم کی قوت اور علم کی اثرات فہمیوں سے آگاہ ہو کر کے آپ اس قوت سے کام لینے کی کوشش کیجیے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے پاکستان کے قیام میں نوجوانوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا، اگر انجمن طلبہ اسلام عملی سیاست میں کبھی شریک نہیں رہی ہے، جیسا کہ قائد اعظم نے اس وقت فرمایا تھا کہ تم طالب علم ہوتے ہوئے اپنی تعلیم کی طرف توجہ دو، مگر اپنے حالات سے باخبر رہو تاکہ جب تم فارغ ہو کر کے عملی زندگی میں جاؤ تو تم اپنے قوم کے جو قومی تقاضے ہیں ان کو پورا کر سکو۔ اسی طریقے سے آج کے حالات کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، علم کے اسلحہ سے، استدلال کے اسلحہ سے، حکمت کے اسلحہ سے، قوت کے اسلحہ سے اپنے آپ کو منظم کر کے جو ملک کو خطرات درپیش ہیں ان کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور میں آخر میں جاتے جاتے اگر یہ آپ سے بات نہ کہوں تو مصطفیٰ تحریک کا پیغام ادھورا رہتا ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ انقلاب کی تحریکیں، انقلاب کے دعوے، انقلاب کی جماعتیں بہت بنتی ہیں اور پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کے لیے کام ہوتا ہے، مگر جو اسلامی
سوسائٹی کا فرد ہے، فرد بیچارہ محروم ہے، فرد کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے۔ فرد کی کریکٹر بلڈنگ، اس کے کریکٹر کو تعمیر کرنا، اس کی تشکیل، اس سے ہمارا احساس آری ہے۔ جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، تنظیمیں ہیں، مگر اجتماع کے نام پر ہم فرد کو محروم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان سوسائٹیوں میں، جن معاشروں میں ہم فرد کو بھول جایا کرتے ہیں، افراد کے اجتماع کا نام سوسائٹی ہو جاتا ہے۔ اگر افراد میں حسن باقی نہیں بچے گا، اگر افراد میں اخلاق باقی نہیں بچے گا، تو پھر پوری سوسائٹی میں کئی حسن کی آپ کو چمک نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ ہر فرد اپنی قوم کے نمائندے ہو، آپ میں سے ہر شخص انجمن طلبہ اسلام کا بھی نمائندہ ہے اور پوری پاکستانی ملت کا بھی نمائندہ ہے۔ آپ کو اپنے کردار کی حفاظت کرنا ہے۔ اور پھر وہی بات دہراؤں گا جو سرگودا میں نے آپ سے کہی تھی صوبائی کنونشن میں، کہ اس بارے میں پیغام رہیں۔ خدشات بہت ہیں، خطرات بہت ہیں، ملک کے لیے مسائل بہت ہیں، اور آپ ان ہاتھوں کو بھی پہچانتے ہیں جو نقصان کے در پہ ہیں۔ آپ ان سوچ اور افکار سے بھی آگاہ ہیں جو نقصان کے در پہ ہیں، مگر یقین سے کہو، تمہاری پیشانیاں یقین کی حدت سے چمکتی رہنی چاہیے، اور تمہاری آنکھوں میں یقین کا نور روشن رہنا چاہیے کہ یہ وطن عزیز پاکستان کے لوہے جہاں پر حرف اخلاص کا نام ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس حرف اخلاص کو مٹا نہیں سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ مگر اس حرف اخلاص کی تاب و تواں کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو قربانیاں دینا ہوگی، آپ کو اپنی ذاتی آسائشیں چھوڑنا ہوگی، آپ کو جس طرف آپ کو ماحول بناتا ہے اس بدی کے غلبے کے ماحول کے سامنے بغاوت کرنا ہوگی، اور خیر کے لیے آپ کو آگے نکلنا ہوگا۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ ہر یونٹ میں، ہر شاخ میں، ہر ضلع میں، ہر ڈویژن میں آپ قرآن پاک کی فروغ کی تحریک کو لازم کریں، اور ہر فرد آپ کا روزانہ قرآن پاک کا مطالعہ کرے۔ ہر مہینے میں ایک مرتبہ آپ اپنے گھر میں شب قرآن کا اہتمام کریں، اور آپس میں جا کر اس طرح ریگولرلی آپ کنٹینیوسلی آپ قرآن کا مطالعہ کرتے رہیے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کارکنان آپ کو ایسی قوت مدد دے گا انشاءاللہ جس کے سامنے پھر کوئی طاقت، کوئی پروپیگنڈا بند نہ باندھ سکے گا۔ میں ان باتوں پر آپ سے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اور ہمارے اعمال کو اخلاص کے نور سے محروم نہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔